بالا کہ آپ کی ولادت ہوئی تو 4,24,000 فرشتوں نے مبارکباد دینے کے لیے حاضری دی، اور ایک ایسا اپاہج فرشتہ جو 700 سال سے عتاب میں مبتلا تھا، اس کے جسم پر چادر حسینی کو جب مس کیا گیا تو اس کو شفا ہو گئی، اور پھر وہ فرشتہ پیدا بھی ان کی ولادت سے 1000 سال پہلے ہو چکا، اور ولادت کا مقصد یہ کہ بعد شہادت ان کے مزار شریف پر دربانی کرے گا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی، اور اس عظمت و شان کے مالک شہزادہ گرامی کو جن درندہ صفت دنیا پرستوں نے دنیا کی ہوس کی خاطر اور دنیا کی محبت میں اندھے ہو کر بھوکا پیاسا شہید کیا، وہ کتنے بدبخت ہوں گے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ رجب شریف میں سنہ 7 ہجری لقبے میں مبتلا ہو کر ان کی وفات شریف ہوئی۔ وفات شریف کے بعد حسب وصیت اللہ کے محبوب تعالی غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات شریف میں سے ازار شریف، چادر مبارک، قمیص مبارک، منہ مبارک اور ناخن ہمایوں، یہ سب آپ کے کفن وغیرہ میں رکھ کر آپ کو دفنایا گیا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان مطلب یعنی کہ تبرکات کو میرے ساتھ مطلب دفن کر دینا، اور منہ مبارک اور ناخن شریف جو ہیں وہ میرے اعضائے سجود پر رکھ دینا، اور مجھے ارحم الراحمین کی رحمت پر، اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا۔ اب یزید پلید انہی کا بیٹا تھا، کم از کم یزید اگر اسی بات پر اپنے والد کی غور کرتا کہ میرے والد کتنے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے مطلب حضور علیہ السلام کے جسم سے نسبت رکھنے والی اشیاء کو سامان آخرت سمجھتے ہوئے، اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنی قبر میں ساتھ لے جانے کی وصیت کی، اور ساتھ لے بھی گئے۔ تو امام علی مقام یہ تو سگے نواسے ہیں اور حضور علیہ السلام کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، تو ان کی کیا عظمت و شان ہوگی، لیکن افسوس اس پر بدبختی غالب آئی، اور اس نے ایسا گھنانا جرم کیا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس پر پھٹکار برساتے رہیں گے۔ بہرحال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا، اور اس نے اجلہ صحابہ کرام کی طرف بیعت کا مطالبہ بھیجا۔ چنانچہ اسی ضمن میں عامل مدینہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا اور بیعت
کا جو مکتوب تھا وہ پیش کیا کہ یزید نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کی بیعت کیجیے. تو یزید چونکہ فاسق و فاجر تھا، شریعت کا وہ بالکل پابند نہیں تھا، شرابی کبابی شخص تھا. چنانچہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا کہ میں اس کو امیر المومنین تسلیم نہیں کرتا اور میں اس کی بیعت نہیں کرتا. جب یزید کو معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو پیش آنا تھا. چنانچہ اس کو بہت پیش آیا اور وہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف ہو گیا کہ انہوں نے میری توہین کر دی، میں امیر المومنین ہوں اور میری بیعت کیوں نہیں کی. اور اس کے ہوا خواہوں میں بھی عناد کی آتش جوش زن ہوئی. چنانچہ سیدنا امام علی مقام نے اسی میں مناسب مصلحت سمجھی کہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے مکہ مکرمہ کا قصد کیا. ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ دنیا جہان کے مسلمان تو مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے تڑپتے ہوں اور یہ اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے. جس دن آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کی وہ 4 شعبان کا دن تھا اور ہجری وہی 60. ادھر اہل شام نے تو یزید کی بیعت کی، لیکن کوفے کے جو لوگ تھے وہ یزید کی بیعت کرنے سے انکاری ہوئے اور انہوں نے خدمت امام علی مقام میں قاصد پر قاصد دوڑانے شروع کیے کہ یا امام، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ جگر گوشہ بطول ہیں، آپ حیدر کرار کے فرزند ہیں، آپ سے اس وقت کوئی بھی افضل نہیں ہوئے زمین پر، اور آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی کی بیعت نہیں کر سکتے. برائے کرم آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کے قدموں پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے. اس طرح کے انہوں نے 150 مکتوب روانہ کیے. یہ بہت بڑی بات ہے. آج کل تو ڈاک سسٹم ہے اور خطوط بڑی آسانی سے پہنچتے، لیکن وہ دور اور تھا. تو اس طرح 150 جب عرضیاں خدمت مبارک میں حاضر ہوئی تو حضرت امام علی مقام نے خیال فرمایا کہ کوفے چلنا چاہیے. چنانچہ مشورہ کر کے مناسب یہی طے ہوا کہ پہلے چچا داد بھائی حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر بھیجا جائے. چنانچہ امام مسلم اپنے 2 فرزند جو آپ کو چھوڑتے نہیں تھے، بڑا پیار کرتے تھے آپ سے، حضرت سیدنا محمد اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر عازم کوفہ ہوئے. جب یہ کوفے پہنچے تو شاعر شان استقبال ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے 12,000 سے زیادہ کوفیوں نے آپ کے دست حق پرست پر امام علی مقام کے لیے بیعت کر لی اور بڑی محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کیا. سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مطمئن ہوئے اور لوگوں نے یہاں چوم چاٹ کر اور بڑی عقیدت کا مظاہرہ کر کے آپ کو مطلب نے راضی کر دیا کہ آپ کسی طرح بھی امام علی مقام کو آپ مکتوب روانہ کر دیں کہ معاملہ یہاں سب سلامت ہے. آپ
جلد تر تشریف لائیں۔ چنانچہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوب روانہ کر دیا کیا تشریف لائیں، سب خیریت ہے، اور 12,000 سے زیادہ نے ہاتھ کے ہاتھ مجھ سے بیعت کر لی آپ کے لیے۔ ادھر مکتوب روانہ ہو گیا، ادھر یزید کے پاس مخبروں نے خبر بھیج دی کہ ایسی ایسی صورتحال ہے اور بغاوت ہو جائے گی، تیرا تخت خطرے میں۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اب وہ تو صحابی تھے، انہوں نے تو نرمی کرنی تھی، تو ان کی نرمی کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا تھا۔ یزید بڑا برہم ہوا اور اس نے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، اور وہ مطلب چپکے ابن زیاد چپکے کوفہ پہنچا، اور جا کر اس نے بہرحال کسی طرح بھی شب خون مارا کہنے لیے، اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کا مطلب دکھایا اور ان کو معزول کر دیا، اور خود مطلب وہ گورنر بن گیا۔ لیکن لوگ جوک در جوک امام کی بیعت میں داخل ہو رہے تھے، صورتحال بڑی نازک تھی۔ بہرحال اس خبیث نے بڑی چال چلی اور